کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور شاہد اور گواہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والد آتا ہے، ایک بیٹا آتا ہے، ایک بیٹا آتا ہے، والد کی شکایت لے کر آتا ہے۔ والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے، اور جب والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی سرکار دو جہاں کے سامنے، تو راستے میں انہوں نے چند اشعار کہے ہیں، اور وہ اشعار جبریل امین عرش سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ہے اور کہا یہ شخص جب گھر سے آ رہا تھا اس نے دل ہی دل میں چند اشعار بنائے ہیں، قضیہ فیصلہ سنانے سے پہلے اس کے اشعار سنیے۔ وہ دل کا درد، دل کا آہ، دل کا اف، وہ والد بیان کر رہا تھا۔ اور یہ کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب آپ گھر سے آ رہے تھے آپ نے دل ہی دل میں جو اشعار کہے وہ سناؤ، اس میں چلیے تھے کہ اگر آپ مجھے پڑوسی نہیں سمجھتے، پڑوسی والا حق مجھے دے دیتے۔ آج کل مسلمان اپنے والدین کو پڑوسی والا حق بھی نہیں دے رہے، والدین کو غصہ کرتے ہیں، قرآن کہتے ولا تنہرہما، اس صریح امر کی جو ہے مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس میں والد بھی جو ہے انوار اس طریقے سے کہ اس والد نے اس کو قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا ہے، صحیح تربیت اس نے اس کے مطابق نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طرز و طریقے کے مطابق کرے تاکہ کل ہمارا انجام اولڈ سینٹر نہ ہو، تاکہ کل ہماری اولاد ہمیں اولڈ سینٹر میں جمع نہ کرائے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر کمال کا سوال کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بورڈ بیسن کے پاس ایک کالج ہے، کامرس کالج ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے۔ میں ایک طالب علم کو ترجمہ پڑھاتا تھا، انہوں نے کہا ہماری اس کالج کے پروفیسر نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا، اور ہم نے اس پروفیسر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ خود کالج میں پڑھا رہے ہو اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا؟ کہا اس لیے مدرسے میں داخل کرایا، سب سے پہلے اسلام فطرت کے مطابق انسانیت سکھاتی ہے کہ یہ بیٹا میرے حق کو جانے، اپنی والدہ کے حق کو جانے اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو جانے، یہ اسلام سکھاتے ہیں۔ کہا کالج اور یونیورسٹی میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں اس لیے داخل کرایا تاکہ مجھے پہچانے، تاکہ اپنی ماں کو پہچانے، اپنے بہن بھائیوں کو پہچانے، ان کے حقوق کو پہچانے۔ ایسا نہیں کہ بس اس کو پیسے کا مشین بناؤ، بس پیسے کماؤ، پیسے کماتے جاؤ، ایسے اسکول میں داخل کراؤ، ایسی جگہوں پر داخل کراؤ تاکہ یہ نکلے تو پیسوں کی مشین ہو۔ تو پھر میرے عزیز ساتھیوں، اگر یہ نیت لے کر آپ اولاد کی تربیت کرو گے تو پھر آپ کا انجام اولڈ سینٹر ہوگا۔ لیکن اگر تربیت اس نہج پر کرو گے کہ میرے عزت کو پہچانے، اسلام کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، اپنی والدہ کے حق کو پہچانے، اپنے بہن بھائیوں کے حق کو پہچانے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بیٹا یہ بیٹی آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز بڑھاپے میں آپ کے لیے خوشی اور فرحت کا سامان بنیں گے۔ یہ اولاد کبھی بھی جو ہے والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل نہیں کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس طریقے سے والدین کا حق ہے، اس طریقے سے اولاد کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کو